نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے پہلے کے حالات، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کے تجارتی اسفار، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آپ کی منتقلی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دینا، اور پھر حضور کا حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر کے تجارت کرنا۔ عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ کے لیے تنہائی کا محبوب ہو جانا اور غار حرا میں اوقات کا گزارنا، اور پھر نبوت کا ملنا، نبوت ملنے کے بعد حضور کا واپس اپنے گھر پر تشریف لانا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا، آپ کو تسلی دینا، ورقہ ابن نوفل کے پاس جانا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ میں سے پہلے اپنے اہل خاندان کو دعوت دینا، پھر عمومی دعوت کا سلسلہ شروع کرنا، مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اولاً نظر انداز کرنا، اور پھر اس کے بعد مرحلہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرنا، اولاً سمجھانے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد ابو طالب کے پاس جا کر کے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے لالچ دے کر کے حضور کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اس سلسلے کے نہ رکنے پر عام مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف کا نشانہ بنانا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس سلسلے کا دراز رکھنا۔ مکی زندگی میں حضور کا مکے والوں سے قدرے مایوس ہو کر کے طائف کا سفر کرنا، اور طائف سے واپس پھر مکہ مکرمہ تشریف لانا، سیرت کے یہ تفصیلی واقعات گزر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے رنجیدہ، زخمی، دل گرفتہ واپس تشریف لائے، ذلت کی انتہا ہو گئی تھی، مکے والوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر طائف تشریف لے گئے تھے کہ مکہ مکرمہ کے بعد عرب میں طائف کا اپنا ایک بڑا مقام تھا، یہ ایک مکے کے بعد بڑی بستی اور شہر تھا، اور وہاں کے لوگوں کے مکے کے بعد لوگوں پر اثرات تھے۔ حضور کی یہ تمنا تھی، یہ امید تھی کہ اگر طائف کے لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو پھر اہل عرب کے لیے ایمان قبول کرنے کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن طائف کے لوگوں نے جو سلوک کیا اور جس طرح مایوس ہو کر کے رنجیدہ، دل گرفتہ، زخمی حالت میں حضور مکہ مکرمہ آئے تو مکے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو لوگوں کی امان لینی پڑی۔ آپ نے یکے بعد دیگرے کئی لوگوں کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے۔ مطعم ابن عدی ہے، سہیل ابن عمرو ہے، اور بھی اس طرح کے سرکردہ لوگ تھے جن کے پاس حضور نے
یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے کر کے مکے میں آئے. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارا مشرکین مکہ سے معاہدہ ہے، ہم اہل قریش کے حلیف ہیں، اس لیے ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیحالی رشتہ داروں سے پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا. پھر حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے ایک بھائی کو پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کیا اور اپنی پناہ میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائے. یہ حالات میں بتا چکا. یہ ذلت کی انتہا تھی. دنیاوی اعتبار سے سبب کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انتہا تھی جہاں تک آپ کو رسوا کیا جا سکتا تھا. عزت تو اللہ پاک دیتے. جب سبب کے درجے میں یہ سب کچھ ہوا تو اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا اپنے محبوب کو معراج میں بلانے کا. میں نے پیچھے یہ بات بتائی کہ معراج کے اس سفر میں ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج. اسراء کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو، اور یہ قرآن کریم کی واضح آیات سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے. بالکل صراحت کے ساتھ ثابت ہے. یہ نص قطعی ہے. اگر کوئی اسراء کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا. اور ظاہر بات ہے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا یا آیت کے کسی ٹکڑے کا انکار اس انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسراء قرآن کریم سے ثابت ہے اور معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اسراء پر سب کا اتفاق ہے. معراج کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف ہونے نہ ہونے میں نہیں ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کو معراج ہوئی ہے. معراج کی یہ نعمت اور یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی اور منامی ہوئی تھی یا معراج جسمانی اور بدنی ہوئی تھی. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی تھی اور خواب میں آپ کو یہ پورا سفر دکھایا گیا تھا. وہ لوگ استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے کہ ان دونوں کی حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی تھی وہ منامی ہوئی تھی. منامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ بیت المقدس گئے اور پھر اللہ نے آپ کو آسمان پر بلایا. آپ نے پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان دیکھا، انبیاء کرام سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عرش پر پہنچے، اللہ سے ہم کلامی اور اللہ کی زیارت ہوئی. یہ خواب میں آپ نے دیکھا تھا. اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بنیادی بات لکھی. کسی بھی صحابی، کسی بھی عالم، کسی بھی امام کی کوئی بات اگر ہم تک پہنچے تو بغیر سوچے سمجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے تنقید نہیں کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت معراج ہوئی تھی اس وقت حضور کے نکاح میں نہیں تھی. حضور کو معراج کہاں سے ہوئی تھی؟
بولو نا، مکہ مکرمہ مسجد حرام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کے نکاح میں آئی، اور جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور کو معراج جسمانی و بدنی نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور بستر پر موجود تھے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے نکاح میں حضرت عائشہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آئی تھی، اور حضور کو اگر انہوں نے اپنے بستر پر پایا تھا تو یہ مدینے کی بات ہے، مکے کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہوں ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 53 ہجری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی، اس وقت تک حضرت معاویہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ہجرت کے بعد سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا، تب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اسلام لائے۔ ظاہر بات ہے ان کا اسلام بھی مدینہ منورہ کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج ہوئی ایسا نہیں، بلکہ کئی مرتبہ آپ کو معراج ہوئی، خواب میں کئی مرتبہ آپ نے معراج کا سفر کیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں اس روحانی اور خواب کے سفر کا تذکرہ ہے، اور حضور کو جو بدنی یعنی اپنے جسم مبارک اپنے وجود مبارک کے ساتھ بیداری کی حالت میں جو معراج ہوئی تھی وہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، جب آپ طائف سے دل گرفتہ واپس آئے۔ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، یا آپ حتیم میں آرام کر رہے تھے، یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام کر رہے تھے؟ قرآن کریم نے صاف کر دیا کہ سبحان الذی اسری من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ مسجد حرام سے پہلے آپ کہاں تھے اس سے کوئی بحث نہیں، اور اگر دیکھا جائے تو مسجد حرام سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام حضور کی حدیث کے پیش نظر آج کا مسجد حرام مراد نہیں ہے، اس زمانے کی مسجد حرام مراد نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ جہاں تک حرم ہے قرب قیامت میں وہاں تک مسجد حرام رہے گی، اتنی بڑی مسجد ہوگی۔ مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا، اور بحالت بیداری اپنے جسم مبارک اور وجود مبارک کے ساتھ آپ نے سفر کیا تھا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل اور اس طرح آپ کے مخالفین کو اعتراض کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر حضور یہ فرماتے کہ میں خواب میں ملک شام گیا تو کون سی ناممکن بات تھی لوگوں کے لیے؟ ہم بھی خواب دیکھتے ہیں کہ آدمی اب مالیگاؤں میں اپنے بستر پر سوتا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا، تو کسی کو کوئی اچنبھا ہوتا ہے؟ کوئی حیرت ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر حضور کی یہ معراج کا سفر خواب کی حالت میں ہوتا تو مکے والوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، اور ابو جہل لوگوں کے درمیان
معراج کے اس سفر کو لے کر کے اعتراض کرتا ہوا نہیں پھرتا. جیسے حضرت ابو بکر سے اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے میں 7ویں آسمان عرش تک گیا, اللہ سے ہم کلامی کی, اور اس کے بعد میں واپس مسجد اقصی آیا اور وہاں سے واپس مکہ مکرمہ آیا, تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا جلدی سے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ. تصدیق کی. لوگ انکار کرتے تھے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا سفر تھا. کتنے دنوں کا؟ 1 مہینے کا سفر تھا. 1 مہینے کا سفر آدمی 1 رات میں کیسے کر سکتا تھا؟ اسی بات کو لے کر کے وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ اور مخالفین اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے پر سوالات کرنے لگے کہ آپ نے بیت المقدس کا سفر کیا تو بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے, بیت المقدس کیسا ہے, آپ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر تو کیا تھا, لیکن مسجد اقصی اور بیت المقدس کا سفر آپ کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا. اب جو آدمی مسجد اقصی نہ دیکھا ہو, بیت المقدس نہ دیکھا ہو, اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ مسجد کیسی ہے, اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں روشن دان کتنے ہیں, اندر کے بارے میں معلومات لی جائے, تو جس آدمی نے دیکھا نہ ہو وہ نہیں بتا سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا, راتوں رات گیا اور آیا. تو ان لوگوں نے سوالات کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی اور بیت المقدس گیا تھا, لیکن میں نے بیت المقدس کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ کل لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, اس کی چھت کتنی اونچی ہے, اور کتنے اس کے اندر جو ہے چراغ اور لالٹین لگتی ہے. کوئی اگر جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھتے اور ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ تم بتاؤ تمہاری مسجد میں کتنے بلب ہیں, کتنے پنکھے ہیں, کتنی صف لگتی, تو کیا ہم لوگ بتا پائیں گے؟ حالانکہ ہم لوگ سینکڑوں مرتبہ دیکھتے, لیکن اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ ہم سے کوئی یہ پوچھے گا اور ہمیں بتانا پڑے گا. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے, آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اندر سے کسی نے اس طرح پکڑ لیا, ایسی گھٹن محسوس ہوئی کہ میں ان سارے سوالوں کے جوابات کیسے دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے کرم کیا اور درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا اور جو سوال یہ کرتے تھے میں ایسے دیکھتا تھا اور دیکھتے ہوئے میں بتا رہا تھا. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ان کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات کے ذریعے سے حل کیے. تو آپ کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی معراج تھی, آپ بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے تھے. اور یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے. اس سفر کے اندر جب آپ مکے سے نکلے اور آپ بیت المقدس پہنچے
تو میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اس راستے میں کیا کیا آپ نے دیکھا تھا، اللہ نے عجائبات عالم کیسے کیسے آپ پر منکشف کیے تھے، اور کن کن چیزوں کو آپ کو دکھایا گیا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کو اس راستے میں بتائی گئی۔ آپ مسجد اقصی پہنچے، اللہ پاک نے نبیوں کی امامت کا شرف عطا کیا، یہ تفصیل بھی میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نبیوں کی امامت سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ساتوں آسمان اور عرش تک بلایا، تو بیت المقدس تک کا یہ سفر اسرا کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے پھر اوپر کا جو سفر ہے، جو عروج سے بلندی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، آپ نے شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آگے سیرت کا جب یہ موقع آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک بات مجھے اس موقع پر یہ بتانی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کر لی، اور اس صلح کے اندر یہ تھا کہ 10 سال تک تمہارے ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، جو تمہارا حلیف ہوگا وہ تمہارے ساتھ، جو ہمارا حلیف ہوگا وہ ہمارے ساتھ، نہ ہم تم پر حملہ کریں گے نہ تمہارے حلیف قبیلے پر حملہ کریں گے، یہ طے ہو گیا۔ اب مکے والوں کے لیے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں اور اہل مدینہ کے لیے بھی اللہ نے راستے کھول دیے، تو حضور نے اپنی دعوت عرب کے باہر کسرا اور قیصر تک پہنچانے کے لیے خطوط کے ذریعے اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، دحیہ کلبی ان بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے تھے تو وحی کی 6 قسموں میں سے ایک قسم میں نے یہ بتائی تھی کہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیے میں اور صورت میں اکثر تشریف لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے دعوتی خطوط شاہان عالم کے نام روانہ کیا۔ ایک خط آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے قیصر روم ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ہرقل کے پاس جب وہ خط پہنچا، اس نے پڑھا اور تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے ضمن میں اس کو ذکر کریں گے۔ اس وقت اس نے خط کو دیکھ کر کے جو سوالات کیے تھے اور اس کے جو جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی طرف سے گئے تھے، وہ سوال و جواب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اس واقعے سے جڑی ہوئی ایک بات مجھے یہ بتانی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو قاصد، جو پیغمبر گیا تھا حضور کا نام مبارک، آپ کا خط لے کر کے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ جب ہرقل کے سامنے معراج کا تذکرہ آیا تو وہ خود بہت بڑا عالم تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے ان بطارقہ، ان علماء، ان راہبین سے جو اس کی مجلس میں تھے، ان سے پوچھا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے نبی کو اللہ پاک نے معراج بھی عطا کی، یہ راتوں رات بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمان
اور عرش تک گئے، جنت اور جہنم دیکھی اور راتوں رات واپس بھی آئے، تو تم بیت المقدس میں رہتے ہو، فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو رات کے وقت بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، نبیوں کی امامت کی تھی، تم وہاں پر موجود تھے، تم اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکتے ہو؟ تو ایک بطریق عیسائیوں کا ایک بڑا عالم کھڑا ہوا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس رات میں وہیں پر تھا، جس رات کا یہ معراج کے سفر میں حوالہ دے رہے ہیں، اس رات میں وہیں تھا، میں وہاں کا امام، میں وہاں کا منتظم۔ جس رات میں یہ سفر کا واقعہ یہ بتا رہے ہیں، میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں رات میں سارے دروازے بند کر کے جاتا تھا، اس لیے کہ بیت المقدس کے اندر بہت قیمتی سامان تھا، خزانہ تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی تھی۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے، میں نے دروازے بند کرنے شروع کیے تو سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن جو صدر دروازہ تھا وہ کسی صورت میں بند نہیں ہوا۔ میں پوری طاقت لگا دیا، جتنے لوگ وہاں تھے سب کو بلایا، سب مل کر کے طاقت لگا کر کے کوشش کر رہے تھے کہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، ہم تھک گئے۔ تو جو اس لائن کے ماہرین تھے، تعمیری لائن کے، پڑھائی، معمار، ہم نے ان کو بلایا، انہوں نے آ کر دیکھا، پوری کوشش کی، لیکن دروازہ ہلا نہیں سکے بند کرنے کے لیے۔ تو ان کا یہ تجزیہ تھا، یہ کہنا تھا کہ دیوار کا بوجھ دروازے پر آ گیا ہے، اس بنا پر دروازہ جام ہو گیا ہے، ہل نہیں رہا ہے۔ مجبوراً مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب رات میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، دن میں ہی اب اس میں کیا کرنے کا ہے ہو سکے گا۔ تو حفاظت کی ذمہ داری میری تھی، میں دروازے پر ہی سو گیا۔ جس رات کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، اس رات یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا دروازہ ہم بند نہیں کر سکے۔ رات گزری، اللہ نے نیند مسلط کر دی، اور ایسی نیند مسلط کی تھی کہ میں اپنا سارا معمول نیند کی وجہ سے پورے نہیں کر پایا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے سامنے پتھر کی ایک صلیب تھی، ایک پتھر کا ایک فرش تھا، وہاں پر ایک سوراخ تھا، پتھر کی لادی میں ایک سوراخ تھا، اور ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ اس سوراخ سے براق سواری کو باندھا جائے گا، ایسا ہماری کتابوں میں ہے۔ اور صبح میں نے اٹھ کے دیکھا اس میں سوراخ تھا۔ اس لیے کوئی مانے نہ مانے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بطریق نے، اس عالم نے، اس راہب نے کہا تھا کہ یہ بات سچ ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کو معراج ہوئی تھی۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد ہرقل قیصر روم نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا قریب میں تو میں ان کے پیر دھوتا، اور اگر مجھے اطمینان ہوتا کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں گا تو لتجشمت الیہ، ان سے ملاقات کے لیے میں سفر کی مشقت برداشت کرتا۔ یہ ساری باتیں سنی
اور جب درباریوں نے سنا کہ یہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کی تصدیق کر رہا ہے، تو یہ سب جو تھے یہ اختلاف کی نیت سے اٹھ کر کے بھاگنے لگے، تو اس نے پہلے ہی سارے دروازے بند کروا لیے تھے، اور پھر ہرقل نے ان سے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے تمہارے امتحان کے لیے، کہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ تم اپنے مذہب اور عقیدے پر کتنے پکے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب نے ہرقل قیصر روم کو سجدہ کیا۔ تو ہرقل نے بھی اس کی تصدیق کروائی اور ان کے علماء نے بھی معراج کی تصدیق کی۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے، آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ان کے جلوں میں حضور جو ہے آسمان پر تشریف لے گئے، اور کیا ہوا وہ تفصیل پچھلے پروگرام میں میں ذکر کر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ملاقات اور شرف باریابی اور ہم کلامی عطا کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا تحفہ پیش کیا، اور پوری تفصیل میں نے بتائی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے، یہ تحفہ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے پیش کیا۔ اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری کائنات کو اس نے بنایا، کائنات کی تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور تمام مخلوقات کی ساری ضرورتیں تنے تنہا وہ پوری کرتا ہے، اسی لیے اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، سارے عالموں کا پروردگار۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ عبادت۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ ساری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، اس لیے کہ وہ تنے تنہا معبود ہے۔ اس لیے اللہ کو عبادت بہت پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنی امت کی طرف سے پیش کی تھی کہ یہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو حضور نے اس کو تنہا اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ حضور نے فرمایا السلام علینا، کہ سلامتی تنے تنہا مجھ پر نہیں، سلامتی ہم پر ہو، یعنی آپ پر اور قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے تمام افراد پر السلام علینا۔ اور پھر آپ سے پہلے اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ان تمام کو بھی شامل کیا کہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، سب اس میں شریک رہے۔ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر کے یہ گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تشہد۔ تشہد کے معنی حاضری کے آتے ہیں، تشہد کے معنی حاضری اور گواہی کے آتے، گواہی دینے کے آتے۔ اسی لیے
ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو پہلا قاعدہ ہو دوسرا قاعدہ ہو، بیٹھتے ہی ہمیں التحیات پڑھنی پڑتی، جس کو تشہد کہتے ہیں۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ میری معراج تو یہ تھی کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اس سے آگے پھر مقام صریف الاقلام طے کرنے کے بعد عرش تک پہنچا، فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دو کمان یا اس سے کم فاصلہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہا۔ حضور کا تحفہ ملا، یہ حضور کی معراج تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری معراج ہے اور میری امت کے ہر فرد کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز میں جس وقت وہ قاعدہ اور رکوع کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں اللہ سے سجدے کی حالت میں جتنا قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ قرب کسی اور حالت میں کسی اور عبادت کے ذریعے اس کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ حضور تحفہ لے کر کے واپس آ رہے تھے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے اللہ پاک کی طرف سے تم نے کیا تحفہ پیش کیا اور تم کو کیا تحفہ ملا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت ابراہیم نے کم نہیں کروانے کی رائے دی، لیکن جب چھٹے آسمان پر آیا اور حضرت موسیٰ نے پوچھا تو حضرت موسیٰ کو جب معلوم ہوا کہ 50 نمازیں ملی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے، 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، جائیے کم کروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، 10 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر بھیجا، حضور پھر تشریف لے گئے، 5 کم ہوئی۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ اور جائیے، تو حضور نے فرمایا کہ استحییت من ربی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ مجھے اور میری امت کو جو تحفہ دیا گیا میں اسے واپس کر رہا ہوں۔ اور جن کو نماز نہیں پڑھنی ہے ان کی سوچ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور حضور چلے جاتے حضرت موسیٰ کے بولنے پر، پھر نماز کا ٹنٹا ہی نہیں رہتا نا۔ 5 نمازیں رہ گئی۔ ہمارے مالیگاؤں شہر کے شاعر تھے نذیر تابش مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی ہفتہ بھر پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے حضور کی سیرت پر معراج کے تعلق سے جو اشعار کہے تھے اس میں یہ آنے جانے کے تذکرے پر انہوں نے جو شعر کہا تھا کہ شب اسراء نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، شب اسراء نمازوں کی کمی بیشی بہانہ تھی، خدا خود چاہتا تھا میرا پیارا بار بار آئے۔ ایک مرتبہ آ کے چلے جائیں ایسا نہیں، اللہ پاک کی منشا تھی کہ پھر آئیں اور پھر آئیں اور پھر آئیں اور پھر آئیں۔ حضرت موسیٰ کے دل میں بات ڈالی اللہ پاک نے اور حضرت موسیٰ نے رائے دی اور پھر حضور گئے۔ 50 نمازوں میں کا تحفہ ملا تھا، 5 باقی رہ گئی۔ جب حضور آنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، ہم نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، ہم نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، آپ کی امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہم نے 45 کم کر دیے، 5 باقی رکھے، اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے
کہ اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے. بات ہمارے یہاں بدلی نہیں جاتی. 50 نمازیں دی تھی، پڑھیں گے 5، ثواب دیں گے 50 نمازوں کا. اور میں نے یہ بات پہلے بتائی تھی کئی موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر جو انعامات فرمائے، عطا کیے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کی امت کو دنیا میں رہنے کے لیے عمر کم دی. پچھلی امتیں 1000 سال دنیا میں رہتی، 1000 سال، 200 سال 300 سال میں تو بچے بالغ ہوتے تھے. تین 300 سال میں جا کے بچے بالغ ہوتے تھے. لمبی لمبی عمریں ملتی تھی. فرعون کے متعلق آتا ہے کہ اس نے 400 سال تک اکیلے حکومت کی تھی. لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، مشقت کی جگہ ہے. یہاں نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ حج کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات پورے کرنے پڑیں گے. من چاہی زندگی چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی پڑے گی. ہے مشقت کا کام. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. صبح سویرے جب مرنے والے کو بھی نیند آنے لگتی ہے اور نیند آ جاتی ہے، اس وقت اٹھنے کا ہم کو حکم ہے کہ اٹھو اور فجر کی نماز پڑھو. مشقت ہے. اس لیے اللہ نے یہ انعام فرمایا، یہ رحمت کا معاملہ فرمایا کہ دنیا میں کم رہنا مقدر فرمایا. جب کم رہنا مقدر فرمایا، 60-70 سال کی زندگی دی، تو ظاہر بات ہے 60-70 سال کی زندگی پانے والے افراد 1000 سال جن کو زندگی ملی، نیکیوں میں ان کی برابری کیسے کر سکتے تھے؟ ناممکن تھا. اللہ نے اس کو آسان کر دیا. 5 نمازیں دی اور 50 نمازوں کا ثواب. حضرت موسیٰ کی امت کو 2 نمازیں ملی اور بعض دیگر نبیوں کی امت کو ایک وقت کی نماز ملی تھی، لیکن اس امت کو 5 وقت کی نمازیں ملی. پچھلی امتوں پر 1 روزہ فرض تھا، عاشور محرم کا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا پورا مہینہ اس امت کو روزے کے لیے دیا. قرآن کریم پچھلی امتوں کو نہیں ملا تھا، اس امت کو اللہ پاک نے دیا. اور قرآن کریم کی سورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی سورت پڑھی، اللہ پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دے گی. 4 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کی، اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیں گے. 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض کی سورت کی تلاوت کی، اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیں گے. جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز اللہ نے اس امت کو عطا کہ جمعہ کے دن کی نیکی بقیہ 6 دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ. ماں باپ کو محبت کی نظر سے آدمی دیکھے، اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب دیتے. فجر کی نماز کے بعد اشراق تک آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ذکر کرتا رہے، اور پھر اشراق کی نماز پڑھ لے تو 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا دیں، اللہ صدقے کا ثواب دیتے. 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، افضل الذکر ہے. ایسی شب قدر اللہ پاک نے عطا کی.
کہ ایک شب قدر کی عبادت 84 سال 6 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب رکھتی. شب برات کی نعمت عطا کی. اس امت پر اللہ پاک کے خصوصی احسانات ہیں، انعامات ہیں. عمر کم دی کہ مشقت کی جگہ میں کم رہنا، لیکن جو اعمال عطا کیے وہ ایسے کہ اگر آدمی ان کو کر لے تو پچھلی امتوں کے مقابلے میں آدمی آگے نکل جائے گا. اس لیے دنیا مشقت کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. یہاں ہم کو کم رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے انتظامات کیے. تو اللہ نے جو تحفے عطا کیے وہ 50 وقت کی نمازیں، اور اس میں سے پھر عملی طور پر 5 وقت کی نمازیں. سیرت کی تفصیلی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش کے مخصوص خزانے سے قرآن کریم کی 2 آیتیں عطا کی. یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک. یہ 2 آیتیں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے مخصوص خزانے میں سے دی. اور تفصیلی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات عطا کیے. حضور جب معراج میں تشریف لے گئے عرش پر تو اللہ تعالیٰ نے 12 احکامات عطا کیے، جس کا تذکرہ میں نے قرآنی حوالوں سے پچھلے جلسے کے اندر بات رکھی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات سے فارغ ہو گئے تو پھر واپس آئے. جب جا رہے تھے سدرۃ المنتہا کراس کی تو قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی. قلم کے چلنے کی آواز، جیسے بالکل خاموشی ہو، سارے کارخانے بند ہو جائیں اور رات کا وقت ہو تو گھڑی چلنے کی آواز سنتے ہیں. کس نے سنا؟ ذرا ہاتھ اٹھانا تھا. بہت کم لوگ سنے جاتے ہیں. اب کتنی معمولی آواز ہوتی ہے لیکن وہ بھی بالکل خاموشی ہو تو سنائی دیتی. تو وہاں تو لوگ نہیں چل رہا تھا. حضور گزرے تو قلم چلنے کی آواز سنی. حضرت جبرائیل سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ آواز کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوح محفوظ سے فرشتوں کو منتقل کیے جاتے تو فرشتے اس کو لکھتے. یہ قلم چلنے کی آواز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش سے اللہ سے ملاقات کر کے واپس ہوئے تو پھر آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو حضرت جبرائیل سے فرمایا تھا کہ جبرائیل جاؤ میری جنت دیکھ لو. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل گئے اور جا کر کے انہوں نے جنت دیکھی. اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ جبرائیل جنت دیکھی؟ کہا کہ ہاں دیکھی. کہا کہ کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ اس سے بہتر، اس سے شاندار جگہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے اب تو کوئی بھی آپ کا بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں آنے سے انکار کر دے. سب جنت میں آنا چاہیے. اللہ پاک نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا. مکارہ سے یعنی جو چیزیں انسانی طبیعت پر گراں گزرتی، جن کو کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، انسان تیار نہیں ہوتا، ایسی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا. اور پھر حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ جاؤ دیکھو. حضرت جبرائیل گئے اور جب دیکھا
دیکھ کر واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب جنت میں جانا بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنا پڑیں گے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، زندگی کے ہر موڑ ہر قدم پر تیری بات مان کر کے تیرے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی، من مانی کوئی کام انسان نہیں کر سکتا، یہ ہے مکارم۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے آپ بہت مشکل ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، ایمان کی نعمت عطا کی، میں نے لوگوں کے سامنے دعوت رکھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ دل کے یقین کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے کہا اس نے قبول کیا، اور جس نے ماننے سے انکار کر دیا وہ انکار کرنے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے کلمہ پڑھنے سے دل کے یقین کے ساتھ اس کا اقرار کرنے سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میری رحمت ہے، جنت میری رحمت ہے، میں اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو شامل کروں گا، اور جہنم میرا عذاب ہے، جس نے انکار کیا اس کو سزا دوں گا جہنم کے ذریعے سے۔ جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ، بن گئی، گئے، جا کر کے دیکھا، گھبرا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70,000 برس تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ ہمارے یہاں جو ہے آگ جو ہوتی ہے یہ روشنی دیتی ہے، چراغ جلاتے، موم بتی جلاتے، روشنی ہو جاتی، سرخ رنگ کیا۔ 70,000 سال تک جہنم کو دھوکا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 70,000 سال تک جہنم کو دھوکا گیا تو سفید ہو گئی، اور پھر 70,000 سال تک اس کو دھوکا گیا تو بالکل سیاہ اور کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ میں ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا، ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اور اگر اس کا ایک شعلہ دنیا میں اتار دیا جائے تو زمین پر قیامت تک گھاس کا ایک تنکا نہیں اگے گا، اور جو بے نمازی ہوگا اس کو ایک فرض نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک حقب کی مقدار جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں حقب کا لفظ آیا، علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2,88,000 برس ایک حقب کی مقدار ہے، یعنی ایک فرض نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس تک آدمی کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ یہ ہے جنت اور جہنم۔ حضور نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور آ کر کے اپنی امت کو بتایا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان دنیا پر آئے، اور آسمان دنیا سے پھر بیت المقدس آئے، اور پھر بیت المقدس آنے کے بعد آپ وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئے، اور صبح رات آپ نے اپنے بستر پر گزاری، اور صبح پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تھا، عرش پر بلایا تھا، ہم کلامی اور شرف باریابی عطا کی تھی۔ تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ پاگل ہو گئے، یہ 1 مہینے کا سفر ہے، ایک رات میں جانا اور پھر وہاں سے 7واں آسمان عرش تک جانا، پھر واپس آنا، ایک رات میں رات کے کچھ حصے کے اندر آپ کا یہ جانا اور آنا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین کے لیے ناقابل قبول بات تھی،
اس پر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، بہت شور مچایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب ابو جہل نے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر نے بغیر کسی تردد کے فوراً تصدیق کی۔ اسی لیے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا خطاب دیا۔ عبداللہ نام تھا، ابو بکر کنیت تھی، اور صدیق لقب تھا جو حضور نے دیا تھا۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ جس عاقل بالغ سمجھدار شخص کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، مرد کے سامنے اسلام پیش کیا، تو ایک ابو بکر تھے جنہوں نے میری بات سنتے ہی بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی شک شبہ اور تردد کے تصدیق کی تھی۔ اسی لیے حضور نے صدیق کا خطاب کیا۔ مردوں میں، عاقل و بالغ لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں۔ حضور نے صدیق کا خطاب کیا تھا۔ یہ ہے معراج۔ تو اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ جب واپس آ گئے تو مشرکین مکہ نے سوالات کیے، بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، دروازے کتنے ہیں، فانوس کتنے ہیں، روشن دار کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے اور میں پھر لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور بتا رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے پوچھا کہ ہمارا قافلہ ملک شام گیا ہے، جب تم گئے آئے تو راستے میں کہیں وہ قافلہ ملا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ قافلہ فلاں مقام پر تھا اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، خاکستری رنگ کا اونٹ تھا، وہ گم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور فرمایا کہ وہ قافلہ تیسرے دن مکہ مکرمہ آ جائے گا، اور جب وہ قافلہ جو ہے اس میں سب سے آگے خاکستری اونٹ ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا کہ جہاں وہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا میں وہاں رکا تھا، وہاں پر ان کے پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی ڈھانکنے کے لیے، میں نے اسے ہٹایا تھا، اس میں سے پانی پیا تھا اور اس کو ڈھانکا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں واپسی کے وقت کی بتائی۔ تیسرا دن آ گیا، قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا نہیں۔ بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے وقت کو دنیا میں 4 مرتبہ روکا تھا، 4 مرتبہ۔ ان 4 مرتبہ میں سے ایک وقت یہ تھا کہ جب سورج ڈوبنے لگا اور وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کو روک دیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ آ گیا تب سورج ڈوبا، اور حضور نے جو کچھ بتایا تھا لوگوں نے پوچھا قافلے والوں سے تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں پانی کے برتن کو ہم نے ڈھانک دیا تھا، لیکن جب صبح ہم نے دیکھا تو وہ ڈھکن نہیں تھا اس کے اوپر، اور پانی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس میں سے پانی پیا ہے، اور ہمارا ایک اونٹ خاکستری رنگ کا گم ہو گیا تھا، ہم اسے تلاش بھی کر رہے تھے، فلاں مقام پر ہمارا پڑاؤ تھا، حضور نے وہی جگہ بتائی۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی تھی اس میں معراج، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ تحفے عطا کیے تھے۔ تو یہ تو حضور کی معراج تھی۔ ہماری معراج 5 وقت کی نماز، جیسے میں نے بتایا کہ ایمان والوں کی معراج یہ ہے کہ وہ جس وقت نماز پڑھتے ہیں سجدے کی حالت ان میں ہوتے ہیں تو اتنے قریب ہوتے ہیں جیسے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھے ہوئے،
جیسے حضور معراج میں گئے تو 2 کمان یا اس سے کم فاصلہ درمیان میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو اعلان سن لیجیے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی.